جو نیفیریس ڈیزائن کے تحت جھوٹے مقدمات بنا رہا ہے، معصوم لوگوں کو ٹریپ کر رہا ہے اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس سارے عمل کو استعمال کر رہا ہے۔ وہ جو رپورٹ اسپیشل برانچ نے مرتب کی، وہ رپورٹ بعد ازاں بھجوائی گئی تمام کنسرن کوارٹرز کو، جن میں وفاقی حکومت کے ادارے شامل ہیں، جن میں صوبائی حکومت کے ادارے شامل ہیں، چیف سیکرٹری صاحبان، آئی جی صاحبان، ڈی جی ایف آئی اے اور دیگر کنسرن کوارٹرز، جن کو اس رپورٹ کے اوپر ایکشن لینے کے لیے کہا گیا۔ لیکن جنوری سے لے کے آج تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ یہ لوگ جو تمام متاثرین ہیں، ان کے اپنے پیارے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، جو اس گروہ کے شکار ہیں، وکٹم ہیں، جو مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ ریالہ جیل میں 150-200 لوگ قید ہیں، کیمپ جیل لاہور میں، کوٹ لکھپت جیل لاہور میں، کراچی جیل میں یہ معصوم بچے قید ہیں، اور ان کی داد رسی آج تک کسی فورم سے نہیں ہوئی۔ 29 جولائی کو یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک ڈومین میں آتی ہے۔ پہلے تو یہ کانفیڈینشیل رپورٹ تھی جو اسپیشل برانچ نے مرتب کی تھی۔ 29 جولائی کو آپ کے ایک صحافی دوست اس کو پبلک ڈومین میں لے کے آتے ہیں، تو اس کے بعد پبلک ڈومین میں آنے کے بعد ہم وفاقی حکومت کو بھی چٹھی لکھتے ہیں، جن کے پاس کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت ایک اختیار موجود ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن تشکیل دے کے اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاء ڈویژن میں، ہیومن رائٹس ڈویژن میں، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس میں، تمام جگہوں پہ ہم یہ تمام متاثرین لوگ اپنے اس کیس کو لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں اور جو معزز جج صاحبان ہیں، ان کو بھی انڈیویجولی یہ چٹھی لکھی جاتی ہے کہ ہم اس طرح سے متاثرہ ہیں ایسی کارروائیوں کا، اور ہمارے معصوم بچوں کو، بھائیوں کو اس طرح سے امپلیکیٹ کر کے زندان میں ڈالا ہوا ہے، جو سراسر حقائق اور اس کے بالکل برعکس کیسز ہیں۔ ہم اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن موو کر دی، وفاقی حکومت کو درخواست دینے کے بعد کہ اس کے اوپر ایک شفاف اور غیر جانبدار کمیشن قائم کیا جائے، لیکن چونکہ وفاقی حکومت نے اس پہ کان نہ دھرا تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ آج یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے تھرو ان تمام جو کنسرن کوارٹرز ہیں جن میں وفاقی حکومت شامل ہے، جن سے ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ وہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت ایک غیر جانبدار اور شفاف لوگوں پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیشن بنائیں، اور جس میں ان تمام متاثرین کو بلائیں، جو دوسری طرف کے فریق ہیں ان کو بلائیں، ان کا موقف سنیں، جو شواہد موجود ہیں وہ لیں، جو ریکارڈ موجود ہے وہ لیں، جو ایویڈنس مختلف اداروں کے پاس موجود ہے وہ لیں، اور اپنی ایک امپارشل رپورٹ مرتب کریں، اور جس کی بنیاد کے اوپر آگے پھر پروسیکیوشن کا عمل اور عدالتی نظام کا عمل جو ہے وہ فردر چل سکے۔ جب یہ رپورٹ پبلک ڈومین میں آئی تو وائس آف امریکہ نے فارمر ڈی جی ایف آئی اے کلیم امام صاحب کو انٹرویو کیا، اور انہوں نے اس رپورٹ کے تمام مندرجات کی توثیق کی کہ بالکل ایسا ہوا ہے کہ جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں اور معصوم لوگوں کو اس میں ٹریپ کیا گیا ہے۔ جو ہم نے پریس اسٹیٹمنٹ آپ کو دی ہے، اس میں تمام چیزیں ہم نے مینشن کی ہیں، جو آپ پڑھ لیں گے اور آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کس طرح سے وہ گروہ آپریٹ کرتا ہے اور معصوم لوگوں کو ٹریپ کرتا ہے، اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے پریس اسٹیٹمنٹ میں درج کر دی ہیں۔ تو بنیادی مطالبہ آج آپ کے لوگوں کے سامنے بیٹھنے کا یہ تھا کہ آپ کے توسط سے جو وفاقی حکومت ہے، ہم اس کو یہ پیغام دے سکیں کہ 400 سے زیادہ، 450 کے لگ بھگ یہ متاثرہ خاندان ہے، جن کے اپنے پیارے
جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں پابند سلاسل ہیں. تو وہ ایک ہم یہ قطعا نہیں کہہ رہے کہ ان مقدمات کو خارج کر دیا جائے یا بالکل اس کو پتے پشت ڈال دیا جائے، لیکن ایک غیر جانبدار اور شفاف تحقیقاتی کمیشن کا تشکیل ہونا بنیادی مطالبہ ہے ان متاثرین کا. اور اسی گزارش کو لے کے ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور جو آپ کے سوالات ہیں ان کو آنسر کرنے کے لیے سر میں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو ہم متاثرین کو جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہمارا موقف نہیں ہے. ایک بات آپ سب لوگوں نے یہ ذہن نشین کرنی ہے اور اس کو رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یہ کسی ایک متاثرہ فریق کا موقف نہیں ہے، کسی دوسرے متاثرہ فریق کا موقف نہیں ہے. یہ حکومتی برانچ کا موقف ہے، حکومتی محکمے کا موقف ہے کہ یہ سارا عمل چل رہا ہے. ہم نے رپورٹ اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے، ہم نے وہ رپورٹ پریس سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کو دے دی ہے، اور اس رپورٹ میں اسپیشل برانچ نے یہ تقاضا کیا ہوا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے. یہ ہمارے تقاضے سے پہلے یہ اسپیشل برانچ یہ تقاضا کر چکی ہے اور ڈیفنس جاتا ہے اور وہ تو ٹرائل اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں. یہ تمام متاثرین اپنے اپنے کیسز اپنے انڈیویجولی ان کو فائٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے میرٹس پہ. ہم اس سے میرٹس پہ بات نہیں کریں گے کیا کیس کے میرٹس ہیں کیا نہیں ہیں. ہمارا صرف مطمع نظر آج کی سٹیٹمنٹ کا، آج کی پریس بریفنگ کا صرف اتنا ہے کہ وفاقی حکومت جس کو ان کی اسپیشل برانچ بھی یہ ریکویسٹ کر چکی ہے کہ ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، اور ان تمام متاثرین کا بھی تقاضا ہے تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے. دیکھیں وہ 13 سال سے لے کے 30-35 سال تک کے لوگ ہیں، جس میں حافظ قرآن لوگ ہیں، انجینئرز بچے ہیں، پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں، نابینا افراد ہیں. اور دیکھیے ایک تو جی میں نے جو پریس اسٹیٹمنٹ تیار کر کے آپ تمام لوگوں کو دی ہے اس میں تمام یہ تفصیل درج کر دی ہے.